اسرائیل اور حماس میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ ایک طرف اسرائیل غزہ کے نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بناتا ہے تو دوسری جانب حماس کے جنگجو حملے کر کے اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں گراتے ہیں۔ جنگ کے دوران حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے ایٹمی قوت پاکستان سے بڑی امید لگا لی ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں۔ پاکستان ایک بہادر ملک ہے، اگر پاکستان سے اسرائیل کو روکا گیا تو ظلم رک سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی حرمت مسجد اقصی کانفرنس سے ویڈیو لنک میں خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اچانک غزہ پر حملہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ہم نے اسرائیل کے حملے سے قبل اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ اور بیت المقدس پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مسلمان ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے پلان چل رہا تھا۔ اوسلو معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، ہمارے مزید علاقوں پر قبضے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے ہمارے 16,000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ اسرائیل ہمارے بہت سے علاقوں پر قابض ہے۔ حماس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمارے مجاہدین ہر سطح پر اسرائیل کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں۔ پاکستان ایک بہادر ملک ہے، اگر یہاں سے اسرائیل کو روکا گیا تو ظلم رک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مجاہدوں کا ملک ہے اور انہیں پاکستان سے بہت امیدیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا ساتھ امریکہ اور دیگر ممالک دے رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اسرائیل پسپا ہو کر حق کی فتح ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے 2 ماہ کے دوران غزہ پر 10,000 فضائی حملے کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے حملوں میں مزید تیزی لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کے شمال اور جنوب کے رہائشی علاقوں، اسپتالوں، اسکولوں اور اقوام متحدہ کے شیلٹرز پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم بین الاقوامی برادری عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے 21 افراد شہید ہو گئے، جبکہ خان یونس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور رفح کی طرف جانے والے فلسطینیوں پر بھی حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر امریکہ نے مغربی کنارے میں امن و امان سلامتی کو نقصان پہنچانے اور فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث افراد کے لیے نئی ویزا پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت سے متعلق امریکی ٹی وی CNN نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری جنگ جنوری 2024 میں ختم کر سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق زمینی جنگ ختم ہونے کے بعد حماس کے خلاف سرجیکل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ CNN نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنوبی غزہ میں کارروائیاں شمالی غزہ جتنی شدید نہیں ہوں گی۔ دوسری جانب اسرائیل حکام مارچ میں ہونے والی پارلیمانی انتخابات سے کئی ہفتے پہلے غزہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جو مشکل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان کے مطابق اسرائیل غزہ میں اپنی جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جہاں وہ جنگ کو عسکری لحاظ سے مشکل تصور کر رہا ہے، تاہم اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے اس مقصد میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے حوالے سے بھی کوشش کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ پٹی پر حماس کے زیر انتظام علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا ہے، جہاں شمالی علاقوں سے تقریباً 10 لاکھ پناہ گزینوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں انسانیت سوز اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 7,000 سے زائد بچوں سمیت فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 16,000 سے زائد، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 43,600 سے تجاوز کر چکی ہے۔